نیب قوانین میں اصلاحات کی کوششیں ہو رہی ہیں کیونکہ صرف اپوزیشن کو نہیں خود حکومت کو بھی نیب سے شکایات ہیں. سرمایہ دار بیوروکریسی بھی نیب سے خوش نہیں ہے اور عدلیہ بھی مسلسل نیب کی کارکردگی پر سوالات اٹھاتی رہی ہے. نیب سندھ میں زیر التوا انکوائری سے متعلق رپورٹ پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ احمد علی شیخ نے آج سخت ریمارکس دیے اور تمام انکوائریز مکمل کرنے کے لیے 2 مہینے کی ڈیڈ لائن دے دی. سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے آج نیب کے زیر التوا انکوائریز کے معاملے پر مختلف درخواستوں کی سماعت کی. سماعت کے آغاز پر نیب کی جانب سے زیر التوا انکوائریز سے متعلق رپورٹ پیش کی گئی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ نیب سندھ میں 14 سال سے اب تک 155 انکوائریز زیر التوا ہیں. صرف کراچی میں اربوں روپے کرپشن کی 97 انکوائریز نتائج کی منتظر ہیں. نیب کی اس کارکردگی پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے برہمی کا اظہار کیا. انہوں نے ریمارکس دیتے ہوئے پوچھا کہ کیا نیب اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ اس طرح تو کام نہیں چلے گا. ہم چیئرمین نیب کو ہی سمن جاری کر دیتے ہیں. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے ڈی جی آپریشنز نیب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے خلاف 14 سال تک انکوائری زیر التوا رہے تو آپ تنگ آ کر مستعفی ہو جائیں گے. اس موقع پر ڈی جی آپریشنز نیب نے موقف اختیار کیا کہ بعض انکوائریز عدالتوں کے حکم امتناع کی وجہ سے زیر التوا ہیں, جس پر چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ لگتا ہے نیب ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم کا انتظار کر رہا ہے. ٹیکس آرڈیننس میں ترمیم سے معاملہ ایف بی آر کو چلا جائے گا, پھر سب کی موجاں. اس موقع پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ نے نیب کو 14 سال سے زیر التوا انکوائریز کو 2 ماہ میں نمٹانے کا حکم دیتے ہوئے سماعت ملتوی کر دی. چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اس سے پہلے بھی نیب کی کارکردگی پر برہمی کا اظہار کر چکے ہیں. 2 مئی کو بھی ایک کیس کی سماعت کے موقع پر انہوں نے ریمارکس دیے تھے کہ بس بہت ہو گیا, نیب کی کارکردگی سے تنگ آ گئے ہیں. اہم بات یہ ہے کہ سندھ ہائی کورٹ نے تو نیب پر برہمی ظاہر کی. احتساب عدالت کراچی میں بھی لاہور سے گرفتار کیے گئے ملزم اقبال زیڈ احمد کو کراچی کی عدالت میں پیش کرنے پر نیب پر سوالات اٹھے اور عدالت نے راہداری ریمانڈ لے کر کراچی لائے گئے ملزم کا جسمانی ریمانڈ دینے سے انکار کر دیا. آج کراچی کی احتساب عدالت کی ایڈمنسٹریٹو جج شہربانو کریم کے سامنے نیب کی جانب سے ملزم اقبال زیڈ احمد کو جسمانی ریمانڈ کے لیے پیش کیا گیا. اس موقع پر نیب کی جانب سے مشتبہ بینک ٹرانزیکشنز پر ملزم کا جسمانی ریمانڈ دینے کی درخواست کی گئی, لیکن احتساب عدالت کی جج نے جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی اور تحریری فیصلے میں لکھا کہ ملزم کے لاہور کے اکاؤنٹس میں ہونے والی مشتبہ ٹرانزیکشنز کا تو بتا دیا گیا ہے, مگر ملزم کے کراچی کے اکاؤنٹس میں ہونے والی مشتبہ ٹرانزیکشنز کا نہیں بتایا گیا ہے. عدالتی فیصلے کے مطابق اقبال زیڈ احمد سے متعلق یہ بھی کہا گیا کہ وہ JJVL کے چیف ایگزیکٹو تھے, لیکن یہ بھی کراچی میں نہیں نوابشاہ میں ہے. عدالت نے فیصلے کے آخر میں لکھا کہ نیب کے تفتیشی افسر عدالت کو اس کے دائرہ اختیار کے حوالے سے مطمئن کرنے میں ناکام رہے ہیں, اس لیے نیب کو ہدایت کی جاتی ہے کہ ملزم کو اس عدالت میں پیش کیا جائے جس کا دائرہ اختیار بنتا ہے. اب اہم بات یہ ہے کہ نیب کراچی کی ٹیم نے گزشتہ روز اقبال زیڈ احمد کو لاہور سے منی لانڈرنگ کے الزام میں گرفتار کیا تھا اور جسمانی ریمانڈ لینے کے لیے کراچی کی احتساب عدالت میں وہاں لا کر پیش کیا, مگر نیب عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی اور پھر عدالت نے اپنے دائرہ اختیار کا سوال اٹھایا اور پوچھتے رہے کہ کیسے دائرہ اختیار بنتا ہے, مگر نیب عدالت کو مطمئن نہیں کر سکی. پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. افغانستان میں ایک عجیب صورتحال ہے. ایک طرف امن کے لیے مذاکرات حتمی مرحلے میں ہیں, طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہ حتمی مرحلے میں ہیں, امریکہ کہہ رہا ہے کہ وہ حتمی مرحلے میں ہیں, مذاکرات جاری ہیں. خبر آتی ہے کہ 98% معاملات طے پا گئے ہیں, مگر مذاکرات ہو رہے ہیں, یہ دعوے ہو رہے ہیں, ساتھ میں حملے بھی ہو رہے ہیں. امن کی بات بھی ہو رہی ہے, ساتھ ہی خون بھی بہہ رہا ہے. افغان دارالحکومت کابل میں آج ہونے والے خودکش حملے میں 10 افراد ہلاک اور 40 زخمی ہو گئے. ہلاک ہونے والوں میں امریکی فوجی بھی شامل ہیں. افغان حکام کے مطابق افغان انٹیلیجنس ایجنسی NDS کی عمارت میں داخل ہونے والے غیر ملکی فوجی قافلے کو نشانہ بنایا گیا. برطانوی خبر ایجنسی رائٹرز کے مطابق طالبان نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے. اہم بات یہ ہے کہ طالبان کی جانب سے مذاکرات کے دوران کی گئی یہ پہلی کارروائی نہیں ہے. وہ حملے کر رہے ہیں, ذمہ داریاں بھی قبول کر رہے ہیں, ساتھ میں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کامیابی سے آگے بڑھ رہے ہیں. اس سے پہلے 2 ستمبر کو بھی کابل میں عالمی اداروں کے زیر استعمال کمپاؤنڈ پر خودکش حملے میں 16 افراد مارے گئے تھے. طالبان نے اس حملے کی بھی ذمہ داری قبول کی تھی. اب ایک طرف طالبان اور امریکہ کے درمیان امن معاہدے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے. افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد اور سینئر طالبان رہنماؤں کے درمیان مذاکرات کے 9 دور ہو چکے ہیں. پھر معاہدے کے مسودے پر اتفاق کی خبریں سامنے آ چکی ہیں. اگر امن معاہدہ کامیابی سے طے پاتا ہے تو افغانستان سے غیر ملکی فوجیں نکل جائیں گی. اس کے بدلے میں افغان طالبان افغانستان کی سرزمین بیرون ملک حملوں کے لیے استعمال نہ ہونے کے وعدے پر عمل کریں گے معاہدے کے مطابق. مگر دوسری جانب جب مذاکرات اہم موڑ پر ہیں
طالبان کے حملے جاری ہیں، افغان حکومت نے امن معاہدے پر تشویش کا اظہار کر دیا ہے۔ افغانستان کے نائب صدر کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ طالبان کے لیے اسلامی امارات کا لفظ استعمال کرنا انہیں حکومت تسلیم کرنا ہے جو افغانستان کے عوام کو کسی صورت قبول نہیں ہے۔ یہ افغانستان کی خود مختاری کے خلاف اور غیر آئینی قدم ہے۔ کسی کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ ہماری خود مختاری چیلنج کرے۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ انہیں امن چاہیے، لیکن ایسا امن چاہیے جس میں جمہوریت کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس کے علاوہ امریکی میگزین ٹائم کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے طالبان سے ہونے والے معاہدے پر دستخط کرنے سے انکار کیا ہے، کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایسے معاہدے پر دستخط کریں جو طالبان کو ایک حکومت کے طور پر تسلیم کر لے۔ افغانستان کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے زلمے خلیلزاد کابل میں ہی ہیں اور وہ افغان حکومت کو ممکنہ امن معاہدے سے آگاہ کر رہے ہیں، اور ان کی افغان صدر سے 2 ملاقاتیں بھی ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد خبریں ہیں کہ وہ پاکستان بھی آئیں گے۔ بہرحال یہ سارا معاملہ آگے بڑھ بھی رہا ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے اچانک یہ ایسے واقعات بھی ہو رہے ہیں جو سوالات اٹھا رہے ہیں۔ سینئر صحافی رحیم اللہ یوسفزئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ یوسفزئی صاحب بہت شکریہ، بہت قریب سے جانتے ہیں ان معاملات۔ خبریں 98% معاملات طے پا گئے ہیں، طالبان کے ترجمان کہتے ہیں، امریکہ کی طرف سے مثبت خبریں آتی ہیں، پھر یہ حملہ ہوتا ہے اور 2 نیٹو کے سولجرز مارے جاتے ہیں، طالبان ذمہ داری قبول کرتے ہیں۔ ایگزیکٹلی کیا ہو رہا ہے؟ دیکھیں، یہ تو بالکل واضح تھا کہ یہ مذاکرات بڑے مشکل ہوں گے۔ یہ معاہدہ جو ہوگا شاید ہو یا نہ ہو، اور پھر اگر معاہدہ ہو بھی جائے گا تو کیا افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا، معاہدے کے اوپر عمل درآمد ہو جائے گا؟ یہ سارے سوالات تو سب کے ذہن میں تھے۔ آپ دیکھیں نا، پچھلے سال جولائی سے یہ مذاکرات شروع ہوئے۔ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ایلس ویلز نے پہلے مذاکرات کیے، پھر ستمبر میں زلمے خلیلزاد نے مذاکرات شروع کیے۔ 9 دور ہو چکے ہیں۔ اتنے لمبے مذاکرات کبھی افغانستان کے حوالے سے نہیں ہوئے۔ اب مذاکرات میں پیش رفت تو ہوئی ہے، دونوں فریق کہہ رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ معاہدہ بس ہونے والا ہے، لیکن افغان حکومت سے مشورہ امریکہ کے لیے بہت ضروری تھا۔ ان سے مشورہ کیا گیا، ان کو دکھایا گیا ڈرافٹ جو معاہدے کا ہے۔ اب وہ اس کے اوپر اعتراض کریں گے، اور وہ اعتراض کریں گے کیونکہ وہ ان مذاکرات میں شامل نہیں تھے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو امریکہ نے بھی مذاکرات میں شامل کروانے کے لیے بھرپور کوشش نہیں کی۔ ابھی امریکہ کے اندر بھی لگتا ہے کہ اتفاق رائے نہیں ہے۔ ٹرمپ وائٹ ہاؤس وہ تو چاہتے ہیں کہ ہو جائے، لیکن میرے خیال میں جو پینٹاگون ہے، جو ان کی دفاع کی وزارت ہے، وہ شاید اس کی اتنے حق میں نہیں ہے۔ پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ مائک پومپیو کے بارے میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ شاید وہ دستخط نہیں کرنا چاہ رہے، تو یہ معاملات آسان نہیں ہیں۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ طالبان میں دڑے بندی ہے، طالبان کچھ لوگ شاید نہ مانیں، تو یہ سارے چیزیں سب کے سامنے تھیں۔ اس کے باوجود میرے خیال میں یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ مذاکرات بھی ہوئے، پیش رفت بھی ہوئی، اور معاہدہ بھی ہونے والا ہے۔ لیکن جو اگلا چیلنج ہوگا وہ معاہدے کے اوپر عمل درآمد کروانا ہوگا، اور جو اگلا مرحلہ ہے کہ طالبان پھر افغانوں سے بات کریں، چاہے وہ حکومت میں شامل ہیں یا اپوزیشن میں ہیں، ان سے بات کریں اور افغانستان کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کریں۔ مگر ابھی اس وقت جو طالبان جن سے بات کر رہے ہیں انہی پر حملہ کر کے اس کی ذمہ داری کلیم کر رہے ہیں، تو کوئی میسیجنگ ہے، کوئی بارگیننگ ہے یا دھڑے بندی ہے، کیا ہے یہ؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ابھی تک کوئی جنگ بندی نہیں ہوئی۔ جب تک باضابطہ جنگ بندی نہیں ہوگی اس طرح کے حملے ہوں گے، نہ صرف طالبان کریں گے بلکہ داعش والے بھی کریں گے، تاکہ معاہدہ ناکام ہو جائے اور اس کے بارے میں غیر یقینی فضا پیدا ہو جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا پچھلے دنوں صدر ٹرمپ نے ایک بیان دیا تھا کہ معاہدہ ہونے کے بعد بھی وہ 8600 فوجیوں کو افغانستان میں رکھیں گے، یعنی 5400 نکال لیں گے جو امریکی فوجی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نیٹو کے ملکوں کی فوج ہے، تقریباً 30,000 غیر ملکی فوج ہے، ان کے بارے میں کوئی بات واضح نہیں ہے۔ پھر جب طالبان نے یہ بیان سنا کہ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ جب معاہدے کے بعد بھی وہ پوری طرح افغانستان سے انخلا نہیں کریں گے، تو میرے خیال میں طالبان نے فوجی دباؤ بڑھانے کے لیے قندوز کے اوپر، پلی خمری کے اوپر حملہ کیا، کابل میں 2-3 بڑے بڑے حملے ہوئے، آج 2 خودکش حملے ہوئے، ایک کابل میں، ایک لوگر میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ طالبان دباؤ بڑھا رہے ہیں، یہ پیغام دے رہے ہیں
कि अगर आप अपनी फ़ौज को रखेंगे मुआहदे के बाद भी तो फिर ये हाल होगा। तो ये अमेरिका की तरफ से भी एक दबाव है तालिबान के ऊपर कि आप अगर अफ़गान हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जंग बंदी नहीं करेंगे, वायलेंस कम नहीं होगा तो फिर मुआहदा शायद ना हो या इसके ऊपर अमल दरामद ना हो। तो ये मेरे ख़्याल में चूँकि एतमाद का फुक़दान है, अभी मुआहदा नहीं हुआ, उसके ऊपर अमल दरामद के बारे में कई सवालात हैं। अफ़गान हुकूमत की अपनी फ़ौज है, हुकूमत है, वो इंतखाबात भी करवाने जा रहे हैं 28 सितंबर को। तो ज़ाहिर है वो भी इस मुआहदे को पूरी तरह इस तरह नहीं मानेंगे और ये एक बड़ा चैलेंज होगा कि ये मुआहदा हो जाए और इसके ऊपर अमल दरामद भी शुरू हो जाए। बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब देखते हैं कि ज़ुल्म खलीलज़ाद किस हद तक कामयाब होते हैं, अमेरिका और तालिबान के मुज़ाकरात किस हद तक कामयाब होते हैं, अमन किस हद तक आता है। ज़्यादा टाइम नहीं है इस बात में कि मुज़ाकरात का जो हतमी नतीजा है वो सामने आ जाएगा कि वो कामयाब हुए या नहीं हुए। आज के प्रोग्राम में इतना ही, आपसे कल के प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह।